शहर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरी महंगी चीनी बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। बाजारों में चीनी 192 से 200 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का विफाकी और सूबाई हुकूमत से सस्ती चीनी की फराहमी का मुतालबा। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। बिल्कुल, एक जानब शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी ओपन मार्केट में कीमत बढ़ती 191 रुपये फ़ी किलोग्राम पर ट्रेड हो रही है और जो पैकिंग वाली चीनी है वो 200 रुपये से ज़ायद कीमत उसकी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो इसका मुतबादल है यानी शहर के यूटिलिटी स्टोर, यहाँ पे हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज चीनी जो है वो गुज़श्ता कई हफ़्तों से दस्तयाब नहीं है। आज भी हमने यूटिलिटी स्टोरों का रुख किया तो यहाँ पे चीनी दस्तयाब नहीं है। शहर के जितने भी 100 के करीब छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर हैं, यहाँ पे चीनी बिल्कुल नापैद हो चुकी है और शहरी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सबीलें लगाने के लिए दूध और पानी की चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो खाली हाथ मायूस वापस लौट रहे हैं। शहरी कह रहे हैं कि इतनी महंगाई के दौर में ओपन मार्केट से 200 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर हुकूमत मुहर्रमुल हराम के इन मुक़द्दस अयाम के दौरान चीनी सस्ती यूटिलिटी स्टोरों पर मुहैया करती तो वो यहाँ से चीनी ख़रीद कर दूध और पानी की सबीलें बआसानी लगा सकते थे। अब भी हुकूमत अगर आज शाम तक चीनी फराहम कर दे तो यहाँ पे शहरियों के लिए चीनी सस्ते दामों ख़रीदना मुमकिन हो जाएगा। इस वक्त यूटिलिटी स्टोरों पर किसी भी स्टोर पर जो चीनी है वो सिरे से दस्तयाब नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। LDA ने माहौल दोस्त इमारतों पर 10% राय देने के लिए ग्रीन पॉलिसी वसा कर दिया। LDA के वकील ने पॉलिसी का मुसविदा लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने DG LDA की जानिब से पेश करदा पॉलिसी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। LDA की लीगल एडवाइजर ने पॉलिसी के मंदरजात से अदालत को आगाह किया। माहौल दोस्त इमारतों को हर तरह की फीसों में 10% रियायत दी जाएगी। माहौल दोस्त इमारतों के लिए 4 दर्जात हासिल करना होंगे। वकील LDA की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल दोस्त इमारतों में इस्तेमाल शुदा और बारिशी पानी का ज़ख़ीरा लाजिम होना चाहिए। माहौल दोस्त इमारतों में सोलर पैनल्स, नस्ब और छत पर बागबानी लाजिम है। माहौल दोस्त इमारतों की स्ट्रक्चर ग्रीन बिल्डिंग्स के आलमी मयार पर पूरा होना चाहिए। लीगल एडवाइजर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि आलमी निजी इदारे लीड्स की सर्टिफिकेशन माहौल दोस्त इमारतों के लिए लाजिम है। ये भी कहा कि 2 साल पुरानी इमारतें मेयार पर पूरा उतर कर ग्रीन इमारत का दर्जा ले सकेंगी। अस्करी टावर समेत 6 इमारतें ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा हासिल करने के हतमी मराहिल में हैं। 3 साल बाद भी पॉलिसी पर अमल न करने वाली ग्रीन इमारतों की रियायत को जुर्माने में बदल दिया जाएगा। अदालत ने LDA बोर्ड से पॉलिसी मंजूर करके नाफिज करने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं, महकमे खजाना ने अस्पतालों को अद्वियात की खरीदारी के लिए 5 अरब 10 करोड़ जारी कर दिए हैं। शाहदरा अस्पताल को अद्वियात की मद में 36 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को अद्वियात के लिए 30 करोड़ दिए गए हैं। मेहू अस्पताल को 267 मिलियन, गंगाराम अस्पताल को 194 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। PIC को 360 मिलियन रुपए, जिना अस्पताल को 218 मिलियन जारी किए गए हैं, जबकि जनरल अस्पताल को 20 करोड़, चिल्ड्रन अस्पताल को 65 मिलियन रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना ने पंजाब के तमाम अस्पतालों को अद्वियात का बजट जारी कर दिया है। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद गर्मी का राज ताहाल बरकरार है। कैसा है मौसम, बारिश के हवाले से क्या पेश हुई है, जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। लाहौर के मौसम की बात कीजिए तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। कभी आसमान पर बादल अपना राज जमा लेते हैं तो कभी सूरज जो है वो अपनी तपिश से शहर लाहौर के बासियों को निढाल करके रख देता है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है, लेकिन हब्स और गर्मी उसी तरह से बरकरार है। मामूली सा भी फर्क देखने में नजर नहीं आया कि मौसम जो है वो कुछ हद तक बेहतर हुआ हो। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे हैं, जिसमें सगियाँ, बंद रोड, वहादत रोड, मुस्लिम टाउन और इसी के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की और तेज बारिश हुई है। लेकिन शहर लाहौर के बासी जो है वो उसी तरह से पसीने में शराबूर हैं और ये दुआ मांग रहे हैं कि ठंडी हवाएं चलें और मौसम में जो है वो कुछ बेहतरी आए। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 40 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है
کہ سورج اور بادلوں کے درمیان اٹکیلیاں اسی طرح سے دیکھنے میں نظر آئیں گی، جبکہ آج شہر لاہور میں 40% تک بارش کے امکانات موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل سے جو ہے وہ طاقتور مونسون کا سلسلہ جو ہے وہ شہر لاہور سمیت دیگر پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر داخل ہوگا، اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ شہر لاہور کے باسی جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں۔ فی الوقت محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے اس ہفتے میں بھی اور آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور کے باسی بارشوں کے دوران موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرا فاطمہ آپ کا۔ 9 اور 10 محرم کو پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کے امکانات ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 5 جولائی سے شدید بارشوں کا امکان ہے۔ محرم کے جلوسوں کی انتظامیہ حفاظتی تدابیر اختیار کرے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے فاصلہ اختیار کیا جائے، خستہ حال چھتوں کے اوپر محافل کے انعقاد سے گریز کیا جائے، دریاؤں ندی نالوں کی کراسنگ سے ممکنہ حد تک گریز کیا جائے۔ 9 اور 10 محرم کو ریسکیو ادارے خاص طور پر الرٹ رہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، کلیم اختر سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، 9ویں اور 10ویں محرم کو پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کے امکانات ظاہر کر دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے پی ڈی ایم اے پنجاب کی جانب سے الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 5 جولائی سے شدید بارشوں کے امکانات ہیں، جبکہ محرم کے جلوسوں کی انتظامیہ موسمی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حفاظتی تدابیر ہے اس کو بھی یقینی بنائے، جبکہ اس کے علاوہ بجلی کے کھمبوں تاروں سے جو فاصلہ ہے وہ اختیار کیا جائے، اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خستہ حال چھتوں کے اوپر جو محافل ہیں اس کے انعقاد سے گریز کیا جائے، جبکہ دریاؤں ندی نالوں کی کراسنگ سے ممکنہ حد تک گریز کیا جائے۔ جبکہ اس کے علاوہ خاص طور پر پنجاب کے جو مختلف اضلاع ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں میں جو طغیانی ہے اس کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے عثمان علی کاٹیا جو کہ ڈی جی ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ندی نالوں کے کنارے جو بستیاں ہیں ان کے مکین خاص طور پر احتیاطی تدابیر اپنائیں، جبکہ 9ویں اور 10ویں محرم کو ریسکیو اس کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی خاص طور پر الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم۔ محرم الحرام کے دوران بلا تعطل بجلی فراہمی کا یہ معاملہ ہے۔ یوم عاشور پر لیسکو کے اعلیٰ افسران کی خصوصی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ گریڈ 20 کے افسران پاور ڈسپیچ سینٹر میں فرائض انجام دیں گے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے شاہد ندیم سپرا سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ محرم الحرام میں یوم عاشور تک لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے اعلیٰ افسران کی خصوصی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، اور اس کا باضابطہ طور پر ڈائریکٹر آپریشن اعزاز بھٹی کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق چیف انجینئر آپریشن ندیم ملک کو نگران مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب 9ویں محرم الحرام کو جو افسران پاور کنٹرول سینٹر میں خصوصی ڈیوٹی کا فرائض انجام دیں گے ان میں چیف انجینئر انور بٹو ہیں، چیف انجینئر نثار سرور اور چیف انجینئر عمران محمود ہیں۔ جبکہ 10ویں محرم الحرام کی اگر بات کی جائے تو یوم عاشور ہوگا، اس دوران چیف انجینئر آپریشن ندیم ملک، ساتھ میں چیف انجینئر فیصل ذکریہ اور چیف انجینئر انور بٹو کی بھی خصوصی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں۔ یہ 6 جو چیف انجینئرز ہیں یہ 2 روز کے دوران 24 گھنٹے تک پاور کنٹرول سینٹر میں 3 شفٹوں کی صورت میں فرائض انجام دیں گے، تاکہ مرکزی اور دیگر جو جلوس شہر میں مجالس ہو رہی ہیں وہاں بلا تاثر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ 25 کروڑ کی لاگت سے پنجاب بھر کی 1139 اسکولوں میں ابتدائی تعلیم کے کلاس رومز بنائے جائیں گے۔ کتابیں، فرنیچر اور لرننگ کٹس کی خریداری کے لیے فی اسکول 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ای سی ای رومز بنانے کے لیے 25 کروڑ کے فنڈ اسکول سربراہان کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے۔ اسکول سربراہان مقررہ ڈیڈ لائن تک ای سی ای کلاس رومز بنانے کے پابند ہوں گے۔ اس سے قبل بھی پنجاب بھر میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے 5000 کلاس رومز بنائے گئے تھے۔ لاہور کے اسکولوں میں ای سی ای کلاس رومز کی تعداد 209 ہے۔ 80% اسکولوں میں 3 سال قبل فراہم کی جانے والی ای سی ای کٹس خراب ہو چکی ہیں۔ اسکول سربراہان نے نئی ای سی ای کٹس فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کیمسٹری کی کتاب میں شاہی قلعہ کی جگہ لال قلعہ دہلی کی تصویر شائع ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ کتاب کی چھپائی پر کروڑوں ضائع ہونے کی تحقیقات 7 روز بعد بھی مکمل نہیں کی جا سکی۔ قصوروار کس کو ٹھہرائیں؟ تحقیقاتی کمیٹی 7 روز بعد بھی رپورٹ مرتب نہیں کر سکی۔
کمیٹی نے فرسٹ ایئر کی کتاب میں غلط تصویر کی 2 روز میں رپورٹ مرتب کرنا تھی۔ وزیر تعلیم کی ہدایت پر غلط تصویر شائع ہونے پر 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایڈیشنل سیکریٹری سید عبدالرزاق کمیٹی کے کنوینر مقرر، ایم ڈی پیکٹر عبدالوحید سینئر لا آفیسر، سید آصف اقبال کمیٹی ممبر تھے۔ کمیٹی نے شاہی قلعہ کے بجائے لال قلعہ دہلی کی تصویر شائع ہونے کی انکوائری کرنا تھی۔ کمیٹی کو ذمہ داران کا تعین کرتے ہوئے 2 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ معاملے کو 7 روز گزر گئے، کمیٹی تاحال رپورٹ مرتب نہیں کر سکی۔ پنجاب کی اسکولوں میں 40,000 سے زائد اساتذہ سرپلس ہونے کا انکشاف۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے فوری طور پر ریشنلائزیشن کی ہدایات جاری کر دی۔ صوبے کے 27,000 سے زائد اسکولوں میں 40,000 سے زائد سرپلس اساتذہ موجود ہیں۔ ان 27,000 اساتذہ کو ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت اساتذہ کی کمی والے 33,000 اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ 13,000 پرائمری اسکولوں میں 20,948 اضافی اساتذہ موجود ہیں۔ 13,846 پرائمری اسکولوں میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے مطابق 23,648 اساتذہ درکار ہیں۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ 5,940 ایلیمنٹری اسکولوں میں 12,533 سرپلس اساتذہ موجود ہیں۔ 15,884 ایلیمنٹری اسکولوں میں 18,017 اساتذہ کی گنجائش ہے۔ 634 سیکنڈری اسکولوں میں 888 سرپلس اساتذہ موجود ہیں۔ مجموعی طور پر 46,000 سے زائد سرپلس اساتذہ کی ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت شفلنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت PC-1 جمع کرانے کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں پیش رفت پر غور۔ پہلے مرحلے میں 21 شہروں کو ترجیحی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری ارشد بیگ اور ایڈیشنل سیکریٹری احمد کیفی نے شرکت کی۔ PMD-SC کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید زاہد عزیز نے بریفنگ دی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا تھا PDP کے پہلے مرحلے میں 21 شہروں کو ترجیحی فہرست میں شامل کیا گیا۔ جولائی کے دوران 14 مزید شہروں میں ترقیاتی کاموں کا PC-1 جمع کروا دیا جائے گا۔ سیوریج، بارانی پانی کے نکاس، گلیوں کی پختگی کی اسکیمیں شامل ہیں۔ مرحلہ وار ہر چھوٹے بڑے شہر کو PDP کے دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ وزیر بلدیات کا یہ بھی کہنا تھا کہ PMD-FC اور PMU منصوبوں کی نگرانی کریں گے۔ کسی اسکیم میں بچت ہوئی تو رقم کسی اور شہر میں لگائیں گے۔